گناہوں کو معاف کر دیتا ہے. یہ اللہ کی مہربانی ہے. جیسے نماز گناہوں کو معاف کرتی ہے نا, روزہ گناہوں کو معاف کرتا. کن گناہوں کو معاف کرتا ہے؟ صغائر کو, کبائر کو؟ صغائر, چھوٹے چھوٹے گناہوں کو. تبھی تو اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے کہ ان تجتنبوا کبائر ما تنہون عنہ, اگر تم لوگ ان بڑے بڑے گناہوں سے بچتے رہے جس سے تمہیں روکا گیا ہے, تو نکفر عنکم سیئاتکم, ہم تمہارے چھوٹے چھوٹے گناہوں کو معاف کر دیں گے, چھوٹے گناہوں کو معاف کر دیں گے. وندخلکم مدخلا کریما, اور تمہیں ہم عزت کی جگہ میں داخل کریں گے. تو معلوم یہ ہوا ساتھیوں کہ رمضان المبارک سے پہلے ہمارے اور آپ کے اوپر واجب ہے کہ ہم اور آپ اپنے گناہوں سے توبہ کریں. ہر شخص اپنا محاسبہ کر سکتا ہے کہ اس سے کون کون سے گناہ ہیں جو بڑے بڑے گناہ اس سے سرزد ہو رہے ہیں. آج ہم میں سے شاید کوئی نہ کہہ سکے کہ ہم سے گناہ نہیں ہوتا. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرمان ہے سنن ترمذی میں, کل بنی آدم خطا, ہر انسان سے غلطی ہوتی ہے, ہر انسان سے غلطی ہوتی ہے, حتیٰ کہ نبیوں سے بھی غلطی ہوتی ہے. لیکن فرق یہ ہے کہ نبی اپنی غلطی پر باقی نہیں رہتا. نبیوں سے غلطی ہوتی کہ نہیں ہوتی؟ جیسے سب سے پہلے نبی کون ہے دنیا میں؟ جی آدم علیہ السلام, اس سے غلطی ہوئی نہیں ہوئی. اور سب سے پہلے رسول دنیا میں کون ہے؟ حضرت نوح, ان سے غلطی ہوئی نہیں ہوئی؟ ان کی غلطی کیا تھی؟ ہاں, اپنی اولاد. اللہ نے منع فرمایا تھا کہ ہم سے ظالموں کے لیے دعا نہ کرنا, ظالموں کے نجات کا سوال ہم سے نہ کرنا. لیکن فرق یہی ہے کہ حضرت آدم علیہ السلام نے فوراً اللہ تعالیٰ سے معافی مانگی, اور حضرت نوح علیہ السلام نے فوراً اللہ تعالیٰ سے معافی مانگی. تو کل بنی آدم خطا, ہر انسان غلطی کرتا ہے. اور سب سے بہترین غلطی کرنے والے کون ہیں؟ جو اللہ تبارک و تعالیٰ سے توبہ کرتے ہیں. تو ساتھیوں, یہ توبہ گناہوں سے, اگر ہم چاہتے ہیں کہ اللہ ہمارے رمضان کے روزے اور تراویح کو قبول کرے, تو ہمیں اور آپ کو کبائر بڑے بڑے گناہوں سے توبہ کرنی ہوگی. اس توبہ کے اندر اللہ تعالیٰ نے ہمیں اور آپ کو بہت بڑی خیر اور بڑی فضیلت رکھی ہے. مثال کے طور پر, وقت زیادہ نہیں ہے اس لیے ہم اس کی صرف ایک آدھ فضیلت بیان کرتے ہیں, کہ اس لیے کہ ہم میں کا ہر شخص گنہگار ہے اور وہ توبہ کا محتاج ہے, تو اسے توبہ کرنی چاہیے. تو اسے کیا حاصل ہوگا؟ ایک چیز تو یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالی, صرف ایک فضیلت بیان کرتا ہوں بس, کہ اللہ تبارک و تعالی اگر بندہ سچے دل سے توبہ کر لے, سچے دل سے توبہ کر لے, تو اللہ تبارک و تعالی اس کے گناہوں کو نیکیوں میں بدل دیتا ہے. جی کس میں بدل دیتا ہے؟ نیکیوں میں. لیکن اس توبہ کے شرائط ہیں جو ابھی آپ کے سامنے میں رکھوں گا, اسی لیے ان باتوں کو مختصر کر دے رہا ہوں. کیوں؟ اس لیے کہ ہم اس کے زیادہ محتاج ہیں. تو توبہ کی فضیلت یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ اگر بندہ صدق دل سے توبہ کرتا ہے, تو اللہ تعالیٰ بندے کے نیک گناہوں کو کس میں بدل دیتا ہے؟ نیکیوں بدل دیتا ہے. قرآن مجید 19ویں پارے سورہ الفرقان کے آخر میں اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے, إِلَّا مَنْ تَابَ وَآمَنَ وَعَمِلَ عَمَلًا صَالِحًا فَأُولَٰئِكَ يُبَدِّلُ اللَّهُ سَيِّئَاتِهِمْ حَسَنَاتٍ. جو لوگ ایمان, وہ لوگ جنہوں نے گناہوں سے توبہ کیا, ایمان لے آئے اور نیک عمل کیا. بغیر نیک عمل کے انسان کی توبہ, کوئی آدمی نماز نہ پڑھے اور توبہ کرتا رہے, انسان جھوٹ بولنا نہ چھوڑے, چوری کرنا نہ چھوڑے اور چوری سے توبہ کرتا رہے, جھوٹ بولنا نہ چھوڑے اور جھوٹ بولنے سے توبہ کرتا رہے, تو یہ توبہ اللہ تعالیٰ قبول نہیں کرتا. إِلَّا مَنْ تَابَ وَآمَنَ وَعَمِلَ عَمَلًا صَالِحًا. جو توبہ کرے وہ کس طریقے سے؟ ایمان لے آئے اور نیک عمل کرے, تو ہم القریب ان کے برائیوں کو, ان کے گناہوں کو نیکیوں میں بدل دیں. مسند احمد کے اندر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم, مسند بزار میں ایک صحابی ابو طویل شطب الممدود ہے ان کا نام ہے. وہ بڑے بوڑھے ہو گئے تھے, زندگی میں انہوں نے کوئی ایسا کام نہیں چھوڑا جنہوں نے نہ کیا. لاٹھی لے کر کے, چھڑی لے کر کے
کھٹ کھٹ کرتے ہوئے خدمت نبوی میں حاضر ہوتے ہیں اور کہتے ہیں اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم آپ ہمیں اس شخص کے بارے میں بتائیے جس نے کوئی بھی ایسا گناہ نہیں چھوڑا جسے نہ کیا ہو، خواہ وہ چھوٹا گناہ ہے خواہ وہ بڑا گناہ ہے، کیا اللہ تعالیٰ اس کی توبہ قبول فرمائے گا؟ آپ نے فرمایا کیا تم ایمان لاتے ہو؟ کہا ایمان کا جہاں تک معاملہ ہے اشہد ان لا الہ الا اللہ وانک رسول اللہ، میں اس بات کی گواہی دیتا ہوں کہ اللہ کے علاوہ کوئی عبادت کے لائق نہیں ہے اور آپ اللہ کے رسول ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ دیکھو اگر تم اس بات کی گواہی دیتے ہو اور نیک عمل کرو اور اپنے برے عمل کو چھوڑ دو، نیک عمل کرو اور اپنے برے عمل کو چھوڑ دو تو اللہ تبارک و تعالیٰ تمہاری ان تمام برائیوں کو نیکیوں میں بدل دے گا۔ کہا اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے تمام چھوٹے بڑے گناہوں کو؟ آپ نے فرمایا تمام چھوٹے اور بڑے گناہوں کو۔ چنانچہ آپ کے پاس سے ہٹے اور اللہ اکبر کہتے ہوئے رخصت ہو گئے۔ صحیح مسلم شریف کے اندر ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ قیامت کے دن اللہ تبارک و تعالیٰ ایک شخص کو اپنے قریب کرے گا اور اس کے اوپر اپنا دست مبارک رکھے گا اور کہے گا کہ اے اللہ کے بندے یہ بتاؤ فلاں تاریخ کو تم نے فلاں گناہ کیا تھا کہ نہیں کیا تھا؟ کہے گا ہاں ضرور کیا تھا۔ فلاں تاریخ کو تم نے فلاں گناہ کیا تھا کہ نہیں کیا تھا؟ اور اللہ تعالیٰ اس کے چھوٹے گناہوں کو شمار کرے گا، بڑے گناہوں کو نہیں شمار کرے گا۔ وہ سمجھے گا کہ اب تو میں بالکل ڈر گیا، اب تو ہلاک ہو گیا میں بالکل۔ کیوں؟ اس لیے کہ ابھی یہ تو چھوٹے چھوٹے گناہ ہیں، ابھی تو میرے بہت بڑے بڑے گناہ باقی ہیں۔ جب اللہ تعالیٰ اس کا اقرار کروائے گا تو اللہ تعالیٰ پوچھے گا بندے کیا تیرے سامنے کوئی عذر تھا، کوئی مجبوری تھی؟ کہے گا اے اللہ تبارک و تعالیٰ کوئی مجبوری نہیں تھی، کوئی مجبوری نہیں تھی۔ اس لیے کہ ساتھیوں اگر کوئی بندہ مجبوری کی بنیاد پر گناہ کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس پر اس کی گرفت نہیں کرتا اور گناہ لکھتا ہی نہیں۔ مثال کے طور پر کسی شخص کو اس کا کفیل ایک ایسے کمرے میں رکھ دے اور نکلنے کی اجازت نہ دے جس میں لوگ فلمیں دیکھتے ہوں تو اس کا فلم دیکھنا اس کی مجبوری ہوگی؟ جی جی آنکھ بند کر لے، ہے کہ نہیں؟ آنکھ بند کر لے۔ البتہ کار میں اگر کوئی ایسی باتیں پڑتی ہیں تو یہ اس کی مجبوری ہوگی، اس کی مجبوری نہیں ہوگی، ہے کہ نہیں؟ فلموں کا دیکھنا اس کی مجبوری کیوں؟ اس لیے کہ آنکھ بند کر سکتا ہے، کفیل نے مجبور نہیں کیا ہے تم آنکھ کھولے ہی رکھو۔ اسی طریقے سے اگر کسی شخص کو کوئی شخص اس کے سامنے کسی لڑکی کو پیش کرتا ہے کہ اس کے ساتھ زنا کرو ورنہ قتل کر دوں، تو اب یہ زنا کرنا اس کے لیے مجبوری ہو، اس پر اللہ تعالیٰ اسے کوئی گرفت نہیں کرے گا۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ بندے سے اگر کوئی ایسا گناہ ہو جائے جو بغیر مجبوری جو بغیر کسی اس کے چاہتے ہوئے بلکہ مجبوری سے ہے تو اللہ تعالیٰ اس پر اس کی گرفت نہیں کرتا۔ کیوں؟ اس لیے کہ اللہ تعالیٰ جانتا ہے کہ اس سے بچنے کی اس کے پاس طاقت نہیں، لیکن گرفت ان عمل پر کرتا ہے جو عمل کرنے کی اس کے پاس استطاعت ہے۔ ساتھیوں اس لیے انسان کو مجبوری میں اگر کوئی کام ہو جائے تو اسے عادت نہیں بنا لینا چاہیے، عادت بنا لینا نہیں چاہیے۔ تو میں عرض کر رہا تھا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے تمام چھوٹے چھوٹے گناہوں کو پیش کرے گا اور بڑے بڑے گناہوں کو چھپائے رکھے گا اور پوچھے گا اے اللہ کے بندے کیا تیرے سامنے کوئی عذر تھا، کوئی مجبوری تھی؟ وہ کہے گا اے اللہ تعالیٰ کوئی مجبوری نہیں تھی۔ تو اللہ تعالیٰ فرمائے گا کہ اچھا اے اللہ کے بندے جا، ہم نے تیرے ان تمام گناہوں کو نیکیوں میں بدل دیا ہے، تیرے تمام گناہوں کو۔ اب وہ شخص کہے گا اے اللہ تعالیٰ ابھی تو آپ نے میرے چھوٹے چھوٹے گناہوں کو نیکیوں میں، ابھی بہت بڑے بڑے گناہ کا آپ نے شماری نہیں کیا۔ اس پر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اس قدر ہنس پڑے کہ آپ کے دانت کے دانت بھی ظاہر ہو گئے۔ تو میں عرض کر رہا تھا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اگر انسان سچی دل سے توبہ کرتا ہے تو اس کے گناہوں کو نیکیوں میں بدل دیتا ہے۔ اتنی بڑی فضیلت توبہ کی ہے، توبہ کی اتنی بڑی فضیلت ہے۔ لیکن ساتھیوں اس توبہ کے کچھ شرائط ہیں جن کو ہمیشہ